جو کہتے ہیں نا بوال کر رہا ہے, انہیں یہ پتا نہیں کہ میں مرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں, میری کوئی خاص سیکیورٹی نہیں ہے. وہ سے موٹیویٹڈ ہیں, وہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. اور کیا ہے, سب سے پہلے ہندو کو نہیں سمجھے کیا ہے, ایک چور, ایک ڈکیت, ایک لٹیرا, ایک ہتھیارا, ایک بلاತ್ಕಾರಿ. ابھی آپ نے سوامی نرسنگ آنند سرسوتی جی کے ایک نہیں ایک سے زائد جھوٹ سنے ہیں. ویسے تو اب آپ الحمدللہ اب تک یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ سوامی نرسنگ آنند سرسوتی صرف اور صرف ایک جھوٹا شخص ہے جس کے پاس کوئی نالج نہیں, اتنی بھی نالج نہیں ہے کہ اس دنیا میں بسنے والی لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کی آبادی جسے مسلمان کہا جاتا ہے, اور اس دنیا کی سب سے زیادہ مقدس ترین شخصیت اور پوری کائنات کی سب سے بہترین پرسنالٹی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک کتاب تو کم سے کم پڑھ لی ہوتی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوامی نرسنگ آنند سرسوتی جی کی عمر تو بہت ہو گئی, لیکن انہوں نے ابھی تک ایک چھوٹی سی کتاب بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھی ہے. آج کی جو کلپ آپ نے سنی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان قرآن سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. کیا مطلب نکالا جا رہا ہے کہ قرآن مجید سے مسلمان موٹیویٹ ہو کر طرح طرح کے غلط کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ جو قرآن مجید ہے, سوامی نرسنگ آنند سرسوتی جی اگر اسی قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قرآن سے موٹیویٹ ہو کر دنیا میں بوال مچا رہا ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کے دلوں کو, انسانوں کے ضمیروں کو, مردہ ضمیروں کو زندگی دی, مردہ دلوں کو زندگی دی, انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا, انسان کو زندگی گزارنے کی صحیح راہ بتائی, اچھے اور برے کی تمیز سکھائی. یہ وہ قرآن ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کو ایک ایسا پیغام لے پہنچایا جو پوری دنیا میں اس جیسا کلام کسی کے پاس موجود نہیں, اس جیسا پیغام کہیں موجود نہیں. یہی وہ قرآن ہے جس نے جہالت کی زندگی گزارنے والے انسانوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی. یہی وہ قرآن ہے جو انسانوں کے اندر سے کرائم کو ختم کرنے کا سامان بنا. یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کے دلوں سے وائلنس کو ختم کر دیا. یہی وہ قرآن ہے جو سماج سے, معاشرے سے خرابی کو ختم کرتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگوں کے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی. یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر اس زمانے کے لوگوں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی نصرت اور مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائی. یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کو ڈے آف ججمنٹ کا تصور دیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کو بتایا کہ پیغمبر اور رسول کون ہوتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو حلال حرام کا درس دیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے انسان کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا. یہی وہ قرآن ہے جو انسان کو حرام اور حلال کے بیچ فرق سکھاتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے سود کو نقصان کا کام اور بزنس اور کاروبار کو فائدے کا عمل بتایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے عورتوں کی عزت بتائی. یہی وہ قرآن ہے جس نے عورتوں کا آدرش سکھایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے یتیموں کا حق بتایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے مجبور, لاچار, بے بس لوگوں کی مدد کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے وراثت سے محروم ہونے والوں کو وراثت دلانے کا آرڈر دیا ہے. یہی وہ قرآن ہے
جس نے دنیا میں بسنے والی انسانوں اور حیوانوں کے بیچ فرق کرنے کا سلیقہ سکھایا، یہی وہ قرآن ہے جو بتاتا ہے کہ کون سے جانور حلال اور کون سے جانور حرام ہیں، یہی وہ قرآن ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابی اور سماج کے کرپٹ سسٹم کو ختم کرنے کا ایک بہترین ہمارے سامنے سلیقہ پیش کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانیت کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے۔ لیکن سوامی نرسنگانند سرسوتی جی، چونکہ ان کو بیچاروں کو ایک بیماری ہے، شاید آپ کو پتہ ہوا ہو یا نہیں ہوا، ایک بہت بڑی بیماری میں شکار ہے وہ شخص، ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے وہ انسان کہ سوامی نرسنگانند سرسوتی مہاراج کو مینٹلی ایک بہت بڑی بیماری ہو چکی ہے۔ ان کے دماغ میں ایک وائرس بٹھا دیا گیا اور وہ وائرس مسلمان نام کا وائرس بٹھا دیا گیا۔ انہیں ہر چیز خراب لگتی ہے اور ہر چیز کے خراب ہونے کے پیچھے مسلمان قصوروار نظر آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سوامی مہاراج کو یہ کس نے وائرس دماغ میں ڈال دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے آنکھوں پر ایک ایسا چشمہ لگا دیا گیا ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی کرائم دیکھیں گے انہیں لگے گا یہ مسلمان کر رہا ہے، دنیا میں جہاں وائلنس دیکھیں گے انہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان کر رہا ہے، دنیا میں کہیں پر بھی دہشت دیکھیں گے لگتا ہے کہ مسلمان کر رہا ہے، دنیا میں کہیں پر بھی پرابلم آئے گی لگتا ہے کہ مسلمان کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے سوامی نرسنگانند سرسوتی مہاراج اور اے میرے غیر مسلم بھائیوں اور اے میری غیر مسلم بہنوں، دیکھو سوامی نرسنگانند سرسوتی نے کہا تھا نا کہ مسلمان قرآن سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اسی لیے وبال مچا رہا ہے۔ یہی ہے وہ قرآن جس قرآن نے اس انڈیا کے کورونا کے حالات میں مسلمان کو سکھایا ہے، اسی قرآن نے کہ انسانی بنیادوں پر خدمت کرو، آگے بڑھو، انسانوں کی جان بچاؤ، انسانوں کے لیے اپنے آپ کو پریشان کر لو لیکن انسانیت کو پریشان ہونے مت دو۔ اے سوامی نرسنگانند سرسوتی مہاراج، اگر آپ کہتے ہوں مسلمان قرآن سے موٹیویٹ ہو کر دنیا میں اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ جو سعودیہ سے آکسیجن آیا ہے انڈیا کو وہ بھی اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، بتاؤ نا پھر، یہ بھی کہو نا، مانو نا اس بات کو کہ ہمارا بولنا غلط تھا۔ قرآن سے موٹیویٹ ہونے والی قوم انسانیت کی خدمت کرتی ہے، قرآن سے موٹیویٹ ہونے والی قوم انسانیت کی جان بچاتی ہے۔ آج سوامی نرسنگانند سرسوتی کو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہی وہ مسلمان ہیں جو قرآن سے موٹیویٹ ہو کر قرآن اور مذہب اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن کر، پڑھ کر، جان کر ان کا دل انسانیت کی خدمت سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھ لو میرے غیر مسلم بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا بھائی سمجھ کر مجھے اپنا بھائی سمجھ لو، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ آج جو خدمت ہمارے ملک بھارت میں مسلمان دے رہے ہیں، آپ بتاؤ کسی اور مذہب کے لوگ کیوں آگے نہیں آتے؟ میں یہ نہیں کہتا وہ لوگ آگے نہیں آتے تو وہ غلط کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے مقامات پر، ہر مذہب والا آگے آ رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ آگے آنے والا اور سب سے پہل کرنے والا وہ مسلمان ہے، اسی قرآن کو ماننے والا جس قرآن کو سوامی نرسنگانند سرسوتی، مجھے معاف کیجئے گا، نعوذ باللہ، غنڈوں کی کتاب کہتے ہیں۔